أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیسے آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اصلاح نفس کے 4 اصول، 4 پرنسپلز آف سیلف امپروومنٹ. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور آج کا ہمارا لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے جس کو ہم قرآن کا مطلوب انسان اس تھیم پہ لے کے چل رہے ہیں. ہر روز یہ جملے میں اس شوق سے بولتی ہوں کہ شاید کسی دن کا ٹاپک کسی کے دل کے دروازے کھول دیں. جو لوگ مستقل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز میں ہم ہر دن میں ایک مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور اس میں ہم جو مین تھیم لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ہم سبھی عموماً جس خیال اور جس سوچ کے ساتھ بڑے ہوئے وہ کیا تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوں گے، لوگ کس چیز سے راضی ہوں گے، لوگ کس چیز سے مطمئن ہوں گے. یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام ہمیں انسان دوست بناتا ہے، انسان دشمن نہیں بناتا. لیکن جب ہماری ساری کوششوں کا ہدف یہ ہو جائے کہ لوگ ہم سے راضی رہیں، لوگوں کو ہم خوش کر لیں، لوگ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا پیچھے چلی جاتی ہے اور لوگوں کے آگے آ جاتی ہے. تو آج ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک. اور وہ کیا ہے کہ اصلاح نفس کی اصلاح. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ساری زندگی شیطان کو ہی دشمن کہتے اور سمجھتے رہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کا جو دوست، جو جاسوس ہمارے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کو ہماری پل پل کی خبر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر شیطان بھی ہمارے اصل کو جان کر ہم پہ حملہ کرتا ہے، وہ ہمارا نفس ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، جس کو آج کی زبان میں ہم پروفیشنلی کہتے ہیں ہر خطبہ، ہر درس، ہر وعظ سے پہلے ایک نبی سے دعا ضرور سنی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا. کبھی آپ کہتے من شر نفسی، کبھی آپ سب کے لیے کہتے من شرور انفسنا. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. آپ میں سے جو درس و تدریس سے منسلک ہیں ان کو یہ سب کو خطبہ آتا ہوگا. تو نفس کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. 13ویں پارے کی پہلی آیت، سورۃ یوسف 53 آیت ہوگی یقیناً. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسی بڑی حقیقت کھول دی کہ جس نے قصہ یوسف کی حقیقت ہی کھول دی کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا،
کیونکہ نفس تو برائی ہی کی دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دے. کیا پتہ چلا کہ گھر کے بھیدی جو لنکا ڈھاتے ہیں نا، اس میں سے ایک بہت بڑا بھیدی ہمارا نفس ہے. اور قرآن میں اس بارے میں بہت دفعہ بہت جگہ بات ہے. مثلاً سورۃ شمس کی آیت 9، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. آپ اور میں تو کہتے ہیں فلاح وہ پا گیا جو ماسٹر کر گیا. ہم تو کہتے ہیں فلاح وہ پا گیا جو ڈاکٹر بن گیا، جو انجینئر بن گیا. فلاح پا گئی وہ لڑکی جس کی شہر میں کسی بہت ہی بڑے گھر میں شادی ہو گئی. فلاح پا گیا وہ جس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا. فلاح پا گیا جو ہائر سٹڈیز کے لیے دنیا کے کسی بہت بڑے ملک میں موجود کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ پا گیا. اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے آج سے شاید 10 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، ایک ماں یاد آ گئی کہ جو راہ جاتے گاڑی روک روک کر لڈو بانٹ رہی تھی. اور پوچھنے پہ نہیں، اس نے ویسے ہی بتا دیا کہ اصل میں نے نیت کی تھی کہ میں پورے شہر میں لڈو بانٹوں گی، مٹھائی. کب؟ کیونکہ اس کے بیٹے کو کینیڈا میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا. اللہ کرے کہ اس بچے کا دین ایمان محفوظ ہو، لیکن اس نے بڑے چاؤں سے لڈو بانٹے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور حقیقت بتاؤں، یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے. سانپ مر جاتا ہے، بچھو مر جاتے ہیں، کاکروچ مر جاتے ہیں، لال بیگ مارتے ہیں آسان ہے، نفس کو مارنا بہت مشکل ہے. یہ تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں مرتا. اور میں ڈرتے ہوئے کہوں گی کہ یہ تو قرآن پڑھا کے بھی نہیں مرتا. بندہ نمازی ہو جاتا ہے، روزے دار ہو جاتا ہے، حج کر لیتا ہے، ہر سال عمرہ کر لیتا ہے، جو بھی نیکی اس کو میسر ہو وہ کر لیتا ہے. لیکن جس چیز سے وہ ناکام ہو جاتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ نفس. وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ جو من ہے نا، یہی نفس ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے اندر کے دشمن سے نبٹنے کی کوشش کریں گے. باہر کے دشمنوں سے نبٹنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر آتے ہیں. دوسری بات ہے ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو حقیقت میں ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن گھر کے اندر کسی کے کوئی آ جائے، لٹ سی مثال دیتی ہوں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو آپ کا گھر تباہ کرنا چاہتا ہو. گھر کی کوئی میڈ ہے، آپ کے شوہر پہ ڈورے ڈال دے. آپ کو ایسی لڑکی اپنی خدمت کے لیے رکھیں کہ جو آپ کے بیٹے کو پھانسے، کیسا لگے گا؟ رکھیں گے اس کو ساتھ؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سی حدیث کا خلاصہ کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اس مہمان کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی تم جتنی عزت کرو وہ تمہیں اتنا ہی رسوا کرے. تو لوگوں نے کہا کہ بڑا ہی برا مہمان ہے. لیکن نا، مہمان کی خدمت یا عزت کوئی کرے تو اس کو خوش ہونا چاہیے نا. لیکن کہا وہ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، تھوڑے دلے اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، لو کیلیبر لوگ، تو وہ کبھی بھی آپ کی نعمتوں کو یا آپ کی طرف سے کی ہوئی اچھی چیز کو اچھا یوز نہیں کرتے. پھر بھی کہ ڈس جائیں گے. وہ کہتے ہیں سانپ کے بچے کو دودھ پلا، اور وہ پھر بھی ڈس ہی لیتا ہے نا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو بڑا ہی بدتر ہے کون یہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا نفس ہے. میں پورے شعور سے آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر ہم اپنے نفس کی حقیقت جان جائیں تو ہم اکیلے میں آئینہ دیکھنے سے ڈر جائیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شکلیں بدل دیتے ہیں، ڈیفارمڈ فیسز کھول کر، کبھی ڈراوے کرتے ہیں. کبھی آج کل تو ویسے ہی بڑے عجیب و غریب قسم کے گیجٹ بھی بن چکے ہیں نا، کہ جس میں لوگ کبھی کتے کی شکل کبھی بلی کی بنا کر اپنی سنیپس بھیجتے ہیں. اس سے بھی خوفناک شکل نفس کی ہوتی ہے.
ابھی یہ وقت نہیں ہے اس پہ الحمدللہ تزکیہ نفس کی پوری سیریز ہے، بلکہ دور قرآن 2010 DQ 2010 جو تھا نا وہ میں نے اسی موضوع پہ کروایا تھا، نفس کے بارے میں، اس کے تزکیہ نفس کہہ لیجئے. تو اس میں یہ ساری باتیں انٹرو لیکچرز میں بتائی تھی کہ بھیڑیا، چیتا، شیر اور بھی 2-3 جانوروں کی خصوصیات جمع کرے نا تو انسان کے نفس کے اندر ہوتی ہیں اور اچھا بھی ہوتا ہے. لیکن اصل بات جو اس وقت آپ اور میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور ہم کبھی تو بیٹھ کر یہ سوال کرتے ہی ہوں گے نا کہ میں جا کدھر رہی ہوں، میری حقیقی منزل کیا ہے. لیکن آپ سب یہاں آئے، پتہ تھا نا کدھر آنا ہے. ہماری طرح کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہوگا تو ذہن میں تو بہت کچھ سوال ہوتے ہیں، لیکن جو جدھر لے جا رہا ہم چلتے جاتے ہیں. آج کل تو نیویگیٹر ہی بہت سے جو آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گاڑی میں بیٹھے ہو، کدھر بیٹھے ہو پتہ نہیں، کون سے اسٹیشن پہ اترنا پتہ نہیں، کیوں جا رہے ہو پتہ نہیں، کوئی باولا ہو سکتا ہے، اصل تو نہیں ہے. تو ذرا آج جنوری 9 2023 اور یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ ہم ملتان شہر میں ایک ویڈنگ ہال یا مارکی کہتے ہیں اس کو، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کو لکھ لیجئے کہ جس کو مقصد حیات نہیں پتا وہ زندگی، وہ حیات کو گزارے گا کیسے. قرآن اس پہ بہت واضح ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بس تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا، بے کیر پیدا کیا گیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. آپ کھولیے سورۃ مومنون آخری رکوع، اس کی آیت ہے. 2 سوال ہے افحسبتم میں، کیا تم نے یہ سوچا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا، کیا تم نے یہ غور کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اردو میں ہم بولتے ہیں عبث کا، بیکار کام ہے، عبث ہے، فضول ہے. زندگی کا ہر کام کسی مقصد کے ساتھ ہے. آپ واش روم کا ڈور کھولتے ہیں نا دن میں 2-3 بار تو اس میں جانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. فریج کھولیں تو مقصد کے ساتھ کھولتے ہیں نا. گھر سے جتنی دفعہ گاڑی نکلتی کسی مقصد سے نکلتی ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ وہ مقصد اچھا ہے برا ہے، ضرورت بھی تھی کہ نہیں، لیکن مقصد تو ہوتا ہی ہے نا. تو میرے آپ کے اس دنیا میں آنے کا، اس جگہ بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہ ہو. اور یاد رکھیے آپ کو یہ بڑی سادہ سی بات لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کوئی نماز کی باتیں کریں، کوئی روزوں کی کریں، کوئی اب رمضان آ رہا ہے تو اب رمضان کی باتیں کریں. یہ کیا مقصد ہے حیات. اور میں کہہ سکتی ہوں عام دنیا داروں کی نہیں میں بات کر رہی، وہ تو بیچارے کھوئے ہوئے ہیں نا. وہ تو اللہ ہمارے ان سارے بھائی بہنوں کو واقعی کو زندگی کا مقصد سمجھا دے. لیکن میں دین کی بات کرنے والے اکثر لوگوں کی بھی بات کرتی ہوں. پڑھنا برائے پڑھنا، نماز برائے نماز، روزہ برائے روزہ، حج برائے حج، عمروں پہ عمرے، حج پہ حج. پہلے 5 نمازیں، پھر 6 نمازیں، پھر 7، پہلے فرائض پھر سنتیں پھر نوافل. الحمدللہ اللہ توفیق دے یہ بھی. لیکن مقصد نہیں پتا. اور یاد رکھیے کہ یہ سادہ سی باتیں اگر ابتدا سے ہی نہ سمجھی جائیں تو پوری زندگی غلط سمت دوڑتے گزر جائے گی. پھر ایک دن اچانک ملاقات ہوگی تو ملک الموت سے. اس وقت پھر انسان حیرت سے تکتا رہے گا کہ ابھی تو سوچا بھی نہ تھا، ابھی تو میں نے تیاری بھی نہ کی تھی، ابھی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. سورۃ قیامت کھول لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے دیکھا وَلَوْ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیا کبھی تم نے یا کاش تم نے دیکھا ہوتا کہ جب تمہاری جان یہاں حلقوم، یہ جگہ کاٹتے ہیں نا ادھر سے رکھو، کہ جب تمہاری روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، تمہاری جان نکلنے والی ہوگی. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی بھی نہیں ہے. پھر آگے جا کے کہا وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. یعنی یہ جو تمہاری یہ تھائز ہے نا یہ ایسے جڑ جائیں گی کیونکہ جان پہلے ٹانگوں سے نکلتی ہے. اور اس وقت پھر جو مرضی کر لو کوئی نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد فراق، یہ جدائی کا وقت ہے. ذرا سا اپنی موت کو ہم سوچیں.
رائٹ اوے، آج کا دن میں کتنے سال کی ہوں، مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے. چلیے شروع کے 10 سال نکال دیجئے، وہ تو تھے نہ، ذرا نہیں پتا تھا، سمجھ نہیں تھی. اپنی اصل عمر جو اس وقت آپ کی اور میری، اس میں سے -10 کر کے دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں آئے کتنے سال ہو گئے. روز صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی تمام ہوتی ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ ریپیٹ، اور وہ ایٹ ڈرنک بی میری. روز صبح اٹھ کے ایک ہی نہیں صبح ہوتی. آپ دیکھیے کہ صبح ہوتی ہے نا، سب گھروں میں کم و بیش ایک ہی جیسے حالات ہوتے ہیں. سارا دن ہم کم و بیش ایک ہی جیسی موومنٹس میں ہوتے ہیں. آپ سب تو ماشاءاللہ یہاں مسلمان ہیں نا، نان مسلم ملکوں میں رہ کے میں اکثر اس چیز کو بہت سوچتی ہوں. کوئی کرسچین، کوئی جیو، کوئی ایتھیسٹ، کوئی بدھا، کوئی بھی مذہب ہو، یہ سب کدھر بھاگ رہے ہیں؟ روز ایک ہی کام، پیٹ بھر کے آخری وقت تک ڈھکن لگا کے پیٹ پہ سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے. سارا گھر صاف کر کے سوئیں گے، صبح اٹھ کے لوگ صرف تیار ہو کے نکلتے ہیں تو گھر، پھر تلپٹ، پھر کچن، پھر وہی چولہا، پھر وہی چونکا. آخر یہ گڈی گڈے کا کھیل کب ختم ہوگا؟ اور قرآن میں بہت دفعہ اس کی طرف اشارے ہیں. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ما خلقت باطلا؟ صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے، سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ کیا سکھا رہا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا. تو اتنی بات کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. آپ سب ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہیں، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں. آپ نے آج شام کو کسی شادی میں جانا ہو، کیونکہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے، اسی میں یہ بڑی اچھی مارکی ہے، ادھر شادیاں بھی ہوتی ہوں گی نا، پروگرام، دعوتیں، منگنیاں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا. جب آپ نے ادھر کسی پروگرام میں، پارٹی میں آنا ہوتا ہے تو آنے سے پہلے ذہن میں کیا سوال ہوتے ہیں؟ کتنے بجے جانا ہے؟ کس کے ساتھ جانا ہے؟ کیا پہننا ہے؟ کون سے کپڑے؟ پھر کپڑوں کے ساتھ جوتا کون سا؟ پھر میچنگ، ہے نا، تیاری ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ اپنے ہی گھر کی کوئی شادی ہو تو پھر تیار کہاں سے ہونا ہے؟ یہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ مثالیں عام ہیں. جو ہی آپ پارٹی کے موڈ میں آتے ہیں آپ کی ٹون بدل جاتی ہے. مزہ آئے گا، کھائیں گے، پیئیں گے، ملیں گے، گھلیں گے، کوئی بری بات نہیں. نافرمانی کا کوئی کام نہ کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے، ملیں گلیں گے. آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا. پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کیا پہن رہی ہیں بھابھی، آپ کیا پہنیں گی، اچھا آپ باجی کیا پہن رہی ہیں، اچھا یہ اور گھر پورا. اور جو شادی میں، اپنے گھر کی شادی تو پہلے دور کی بات تھی، اب تو ہر شادی میں ایک بچے سے لے کے بڑا تک سیلف کانشیس ہوتا ہے. بڈھی اماں جی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں آئینے میں اور ابا جی بھی کہتے ہیں کچھ مینو ہی دے دو. جوانوں کی تو عمر ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ہو گیا. چلیے، آپ کی بیٹی کا امتحان ہے کل صبح، اور امتحان بھی وہ جو بڑا ہی مشکل لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میتھ، حساب کتاب. آپ کہتی ہیں بیٹا کل کتنے بجے جانا ہے؟ اتنے بجے. کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے، وہ فلاں ایگزامینیشن ہال ہے. کیا پہنو گی بیٹا؟ کیا مطلب ہے امی؟ کیا پہننا؟ جو بھی مل گیا، میں پیپر دینے جا رہی ہوں. جویلری کون سی نکال دو؟ میچنگ جوتا پرس. آپ کی بیٹی جو آج رات کو شادی پہ جانے کے لیے آپ کے ساتھ بڑی بضد تھی کہ یہ بھی لے دیں، وہ بھی لے دیں، یہ نہیں وہ نہیں، صبح جب امتحان دینے جا رہی ہے تو اس کا تو موڈ ہی چینج ہوا ہوا ہے. کہتی ماما مجھے تنگ نہ کریں، میرا پیپر ہے، میں نے بھی دہرائی کرنی ہے، جو بھی ہوگا پہن لوں گی. کچھ بھی نہیں، بس میں نے ایسے ہی جانا ہے، یونیفارم میں یا جو بھی ہے. ہوا کیا؟ لفظ پارٹی کے ساتھ موڈ چینج ہو گیا، لفظ امتحان کے ساتھ موڈ چینج ہو گیا. بس یہی ہے، جس نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لیا. اور وہ کیا ہے؟ ہر رات آپ سورۃ ملک پڑھتے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو آخری جملہ نا، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. اکثر نہیں کہا، ہم تو اکثر عملال کی بات ہے نا، بہت عمل کرنے ہیں. وہاں یہ کہ احسن، تھوڑا بھی کرو تو احسن کرو، ستھرا کرو، نیت صاف رکھو، طریقہ ٹھیک ہو، سنت کا مطابق ہو، اچھا اچھا کرو، کوالٹی صحیح رکھو، کوانٹٹی کی پرواہ نہ کرو. اب جب یہ مقصد دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے. This world is an examination hall. تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مجھے اندازہ ہو کہ یہ بات سمجھ آئے گی نا، پھر آپ کے بچے نماز پڑھیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی تھی صحابہ کو تو زندگی کے قبلے بدل گئے تھے. پھر کسی کے 1 انچ زمین پہ کوئی نظر نہیں رکھتا. پھر اللہ کی نافرمانی کا ایک ذرہ سا عمل بھی زندگی میں نہیں آتا. چلیے ریلیٹ کریں. ماشاءاللہ سب کچھ نہ کچھ پڑھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں نا. کمرہ امتحان کے ساتھ ذہن میں کیا آتا ہے؟ نمبر 1، سلیبس. کیا پڑھا ہے جس میں سے امتحان آنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، 3 گھنٹے. ابھی نہیں مجھے پتا امتحان میں کتنے گھنٹے دیتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے پاکستان سیٹ اپ میں تو 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا تھا. 8 سوالوں میں سے 5 کرنے ہوتے تھے عموماً. 1 پہلا لازمی ہوتا تھا، باقیوں میں سے 4 کر لو. ایسا ہوتا ہے ابھی بھی نہیں بدلا. چلیے، کچھ لازمی سوال، کچھ آپشنل. اگلی بات کیا ہوتی تھی؟ شارٹیج آف ٹائم. 3 گھنٹے بھی ہمیں تھوڑے لگتے تھے، سچی بتاؤں. پھر شروع کا سوال بڑا ہی لمبا ہم کر لے اور آخری وقت میں غم پڑ جاتا تھا کہ اب 4 سوال کیسے ہوں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پیپر ملنے کے بعد بڑے اچھے طریقے سے مینج کرے تو 5 سوال کو 3 گھنٹے میں کرنے کے لیے 45 منٹ آلموسٹ ایوریج ایک سوال پہ بنتی ہے. چلیے شروع میں فریش ہوتا ہے انسان تو لمبا کر لیا. باقی پہلا سوال 1 گھنٹے میں تو باقی 4 جو آدھے گھنٹے میں کر لیے. یہ بھی ٹھیک ہے. پیپر کو غور سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پیپر کا ٹائم ختم. وہ جو ایگزامینر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں 5 منٹ لیفٹ، 3 منٹ لیفٹ، اور پھر اس کے بعد وہ پیپر لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور اکثر اور لکھنے کی خواہش کے ساتھ پیپر واپس ہوتا تھا. کچھ لوگوں کی تو وہ لائن لگ جاتی تھی جب بالآخر وہ کھینچ لیتے تھے. کچھ لکھ دیتے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں لکھ سکی. چلو یہ بھی ایک میرا کوڈ بن جائے. اب دے دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر آ کر ٹلی کرتے تھے. یہ ٹھیک، اتنا غلط لگتا ہے 100 میں سے 90. اوہو ایک غلط نکل، نہیں 85 مارکس آ جائیں گے. چلیے بورڈ کے ایگزام تھے، میٹرک کے. اب لمبا انتظار. اب رزلٹ 3 ماہ بعد آئے گا. پھر خبر آتی ہے کہ جی پنجاب بورڈ کا رزلٹ آ گیا. وہ کلیجہ حلق میں نہیں آ جاتا تھا. اور اس دور میں لسٹیں لگتی تھیں کچھ جگہوں پہ. کوئی نہ ای میل تھے، نہ میسیجز تھے، نہ فون تھے، نہ کچھ. جی رزلٹ لینا ہے. پھر اس کے بعد اگلے دن اخباروں میں تصویریں چھپتی تھیں ٹاپرز کی. سرگودا بورڈ میں فرسٹ آیا کوئی، اس میں ایسے سبھی ایسے گزرے نا. اب اس کو ذرا سا دیکھیے گا. جو کامیاب ہوتے ہیں پھر اس دور کے بھی اخباروں اور میگزینس والے ان سے انٹرویوز لیتے تھے. آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کتنا پڑھتی تھیں، کیا کرتے تھے، اتنے اچھے نمبر کیسے آئے، اور یہ وہ. اسی میں کچھ % لوگ فیل بھی ہو جاتے تھے. کچھ کی سپلیمنٹری آتی تھی، سپلی. چلے اب ان سارے مراحل کو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی سے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. وہاں 3 گھنٹے تھے، یہاں بھی 3 بڑے دور ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. وہاں بھی ایک سلیبس ہے جس میں پیپر آئے گا، یہاں بھی ایک سلیبس ہے. اس کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں، 3 فنڈامنٹلز آف اسلام. دوسرے لفظوں میں اسی کو قبر کے 3 سوال بھی کہتے ہیں. عقائد. قبر کے سوال عقیدے سے متعلق: من ربک، من رسولک، ما دینک. ٹھیک ہے. اللہ کون،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون اور تمہارا دین کیا تھا. اس کے بعد آگے چلیے کہ جب ہم ساری زندگی امتحان دیتے رہتے ہیں نا، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو ہماری کتاب زندگی کا ایک صفحہ کھول دیا جاتا ہے. اصل میں نا ہم سب ایک کتاب لکھ رہے ہیں. خالی بلینک کاپی آپ کو اس دن دی جس دن آپ بالغ ہو گئے. اسے پہلے کہ اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ بچے تو کاٹے مٹے ڈالتے ہیں نا، کیا ان کی کاپیوں کو لینا. اللہ کے اشارے دیکھیے کہ بلوغت تک آپ کے لیے قلم روکا ہوا ہے. آپ کے دانت پہلے 7-8 سال بعد ٹوٹنے اترنے کے مرحلے سے گزرتے، 10 سال تک دانت بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ورنہ تو ماں کے پیٹ والے دانت ہوتے تو ہم سارے 20-22 سال کی عمر میں بوڑھے ہو چکے ہوتے. اللہ کو پتا تھا بچوں نے چینی چاکلیٹ وغیرہ کھانی ہے. یہ اس کے نظام دیکھیے. خیر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر روز صبح ایک خالی پیج ہمارا کھلتا ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اس میں ہم لکھ رہے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سورۃ انفطار میں اللہ نے کیا کہا؟ کرامن کاتبین تمہاری ہر چیز لکھ رہے ہیں. ایک دن اسی کتاب زندگی کا آخری دن ہوگا. تصور میں کوئی بک لے آئیے، میرے پاس بھی ہے، میں دکھا دیتی ہوں. لیٹس سی، اگر یہ میری کتاب زندگی ہے، یہ میرے سامنے ہے. اب جس دن میرا شعور شروع ہوا، اللہ نے اس کا ایک پیج کھول دیا. اب لکھا جائے گا. یہ جو 10 سال کی عمر ہے نماز کی فرضیت کی، اسی کے ارد گرد پی بی ٹی کی ایج ہے نا. ہر روز صبح اٹھ کے ہم لکھ رہے ہیں. کچھ سو کے گزار دیتے ہیں، کچھ دیکھ کے گزار دیتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا میری زندگی میں. آج 2023 9 جنوری ہے. مجھے نہیں پتا یہ دن کب آئے گا، لیکن یہ پیج، یہ دیکھیے، یہ آخری پیج ہے نا بک کا. اب میں اگر یہ بک پڑھ رہی ہوں، اور یہ بک بڑی پیاری ہے، قرآن کا مطلوب انسان، یہ ہم اس سیریز میں فرائیڈیز کو پڑھتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوا؟ اس طرح کا ایک صفحہ کھلے. جب میں نے اس بک کا یہ پیج کھولا ہے نا، تو مجھے اس دن نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی پتا تھا کہ اس کے پیج تھوڑے رہ گئے ہیں. لیٹس سی، میں ادھر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس کے یہ دیکھیے 29 پیج ہو گئے ہیں، اور میں نے پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا کہ اس کے 79 پیجز ہیں. یہ ہے. پھر میں ادھر تھوڑے دن بعد ادھر آ جاؤں گی، بلکہ ایسے آ جاؤں گی نا ادھر. یہ دیکھیے، تو مجھے پتا ہے کہ میری آدھی پڑھی گئی، آدھی پیچھے ہے. اور جس دن میں نے ادھر آنا ہے نا، تو مجھے پتا ہے کہ آج یہ بک پوری ہو رہی ہے. اس کے برعکس جو آپ کی میری کتاب زندگی ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے 79 پیجز ہیں، 100 پیجز ہیں، یا 500 پیجز ہیں. ایسے ہی دنوں میں سے ایک دن ہوگا، ایسی صبح ہوں گے، پتہ نہیں گرمیاں ہوں گی کہ سردیاں، ہم سفر میں ہوں گے کہ حضر میں ہوں گے، اور ہماری اسی کتاب زندگی کا اس دن آخری صفحہ کھلے گا. صبح بھی نہیں ہمیں پتا ہوگا. ایون بیڈ ریڈن لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے. اور پھر ہماری کتاب زندگی بند ہو جائے گی. قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں اگر آپ پڑھتے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کے گلے میں نیکلس پہنتے ہیں، ہار، اسی طرح ہم سب کے گلے میں ایک ایسا ہار ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتا بٹ ہمیں دکھتا ہے، اور وہ نام اعمال ہے. طائر پرندے کو کہتے ہیں. قیامت کے دن ایسے اڑا کے دیے جائیں گے. اگر میں کچھ پیجز لے کے یوں اڑاؤں نا، تو اڑ کے کوئی ادھر گر جائے گا، کوئی ادھر. اور دائیں ہاتھ والوں کے خود بخود دائیں ہاتھ میں، اور بائیں والوں کے بائیں میں جائیں گے. وہ نہیں پکڑیں گے تو من وراء ظہری، وہ پیچھے ہاتھ کر لیں گے. ہم نے نہیں لینا اپنا رزلٹ. جیسے میٹرک کا رزلٹ نکلے اور کوئی فیل ہو تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نے نہیں لینا. وہ اڑ کے وہ پیچھے جا کر اس کے بائیں ہاتھ میں چپک جائے گا کہ یہ تیرا نام اعمال ہے. اور جب یہ بند ہوگا، آج کھلی بھی یہ کتاب کل بند ہو جائے گی، اور پھر ایک کھلے گی. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو خود کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے کے لیے. اپنی کتاب خود پڑھنی پڑے گی. یہ سوچ کر کتاب زندگی لکھیے
کہ کل اس کو پڑھنا ہے، اور اکیلے میں نہیں، بڑے بڑے پروجیکٹرز کے سامنے ہماری زندگی کی فلم چلے گی۔ آج کل فلمیں چلتی ہیں نا، شادی حال میں بڑے بڑے سٹیج سجتے ہیں، آگے پیچھے سب دکھاتے ہیں، اور ہمیں کہا جائے گا اقرا، خود پڑھو، یہ تنہائی میں کیا کرتے تھے، یہ پڑھو ذرا یہ کدھر نظر چلی گئی تھی، یہ پڑھو ذرا یہ ماں باپ کو بتا کے کچھ اور گئی تھی تو گئی کدھر تھی، یہ وہ صفحہ نمبر 80 پہ کھولو نا ذرا، کیا لکھا ہے، یہ ویکنڈ کی نائٹ تھی، کہاں تھی تم؟ اور آپ ایسے ہی ہے نا، جیسے استاد کبھی کاپی چیک کرتے ہیں، کبھی ایسے ہی ہوتا ہے بیٹھے چلو بھی کاپیاں کھولو، تو اسٹوڈنٹس کا پتہ کیا دل کرتا ہے، وہ صفحہ کھولیں جو بڑا اچھا ہے، یہ دیکھیں میم، دیکھیں میں نے کتنے سے نوٹس لیے، کہتے اوکے اوکے، یہ کیا ہے، ادھر کیا ہو، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارا 27ویں رات والی عبادت کا پیپر کھلے، اور ہمارا عمرہ، یہ دیکھیں میں نے عمرہ کیا، یہ دیکھیں میں نے قرآن پورا کیا، فرشتوں نے کہنا ٹھہرو ذرا، یہ کیا ہے، 1 منٹ، یہ تم کدھر تھے، یہ نیو یارک گئے تھے تم، اچھا یہ کدھر تھے تم، آپ کو چھوڑو چھوڑو، نہیں 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 کچھ نہیں نہیں، یہ نہیں مجھے دکھائیں، وہ کھولیں گے وہ جو ہم نہیں دکھانا چاہتے، اور سب کے بیچ میں بتاؤ ذرا یہ تم تنہائی میں کیا کرتے تھے، یہ فون کی اسکرین پہ کیا چلتا تھا، یہ چٹ چٹ کیا ہوتی تھی، یہ ساری رات ہی باتیں کرتے جاؤ والا پیکج لے تو لیا تھا تو باتیں کیا کرتے تھے تم، یہ سیدھے سادے شوہر کو دھوکہ کیا دیا تم نے، اور اتنی پاک دامن بیوی کو تم نے کیا دھوکہ دیا، سب اپنا خود کیا چٹھا سنائیں گے۔ اس دن اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ قد افلح من زکاہا، جن کی کتاب زندگی صاف ستھری، آنکھیں پاک، نظریں پاک، چھکی ہوئی، یغض من ابصارہم یحفظوا فروجہم، وہ تو بڑے ہو گئے جس کو مرضی پڑھا لو، دیکھیے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں چھپانے کو، اس کو کیا غم، فکر کس کو ہوتی ہے؟ آپ اپنے میاں کے ساتھ اتنی سنسیئر ہیں، چلیں اگر کسی کے گھر میں خرچے پانی کے لیے پیسے ملتے ہیں، میاں صاحب پوچھ لیتے ہیں بھی کدھر لگایا تو دکھا دیں، جب آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی نہیں تو پھر کیا، آپ کو کیا ڈر؟ قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، یومن عسیر، سورۃ مدثر میں اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے یہ بڑا مشکل دن ہوگا، کیونکہ اس نے ہیرا پھیریاں کی، اس نے ادھر کی چیزیں ادھر کی ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں جی بیگ چیک کراؤ، کر لیں، ہمارے بیگ میں کیا، سیکیورٹی سے گزر رہے ہیں، آپ کی امیگریشن ہو رہی ہے کسی ملک میں، پاسپورٹ دکھائیں، دیکھ لیں، 100 دفعہ دیکھیں، ویزا بھی ٹھیک ہے، پاسپورٹ بھی ٹھیک ہے، کوئی جعلی نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، اور اگر نقلی تصویریں لگوا کر ادھر ٹریول ایجنٹوں کو پیسے دے کر ناروے کا ویزا لگوایا ہوا تو پھر کیسے انٹر ہوتے ہیں؟ سب کو پتہ، کسی ایک بردر نے سنائی تھی یہ بات آپ کے سر کو کہ لیگلی شنگن کے ایک ملک میں وہ داخل ہوئے تھے، کیونکہ پھر وہ ایسے تو نہیں جاتے نا جہاں امیگریشن ہو، اور چھپتے چھپاتے بارڈر کی کسی ایسی جگہ میں جہاں ویرانہ تھا، بیچ میں پانی آیا تھا، تو پانی میں سے وہ کہتے ہیں ہم نکلے تھے اور بالکل شل ہو گئے تھے ہم، بڑی دکھی کہانی سنائی تھی، شوق تھا کہ شنگن میں چلے گئے تو دنیا ہی بدل جانی ہے، یورپ جا رہے ہیں ہم، لیکن قیامت کے دن سب کچھ سامنے آئے گا، تو جب قیامت کا دن آئے گا پھر اس دن ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں، اس دن تزکیہ نفس اور اپنے نفس کی اصلاح کی فکر لگی ہوگی، حیرت ہوگی، ہکا بکا، انسان اتنا فبہت الذی کفر، جیسے اللہ نے نمرود کی بات کی نا، مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، اس طرح موت کے وقت کافر، فاجر اور نافرمان ٹھٹک جاتا ہے، یہ آپ جو کہتے ہیں نا آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں، یہ حیرت کی حد ہوتی ہے، فرشتے کو دیکھ کر، ملک الموت کو دیکھ کر، ہائے ابھی تو سوچا بھی نہیں تھا، ہائے میری تو ابھی تیاری بھی نہیں تھی، کہیں جانا ہو پہلے سے پتا ہے کوئی آ رہا ہے تو پتا ہوتا ہے، اور کوئی اچانک آپ کے سر پہ ہاتھ دھم کے جلدی کرو تو آپ کہتے میری تو تیاری نہیں، اور جائے کوئی بے شک آپ کو شادی میں لے کر، آپ کے میں نہیں جاؤں گی، تو پوچھیں ہم خود سے کیا میری موت کی تیاری ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کو سامنا کرنے کے قابل ہوں، کیا میں اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہوں؟ اور اگر پہلے سے تیار ہے تو الحمدللہ، مومن بڑا مطمئن پہلے سے بیگ پیک کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ بس ملک الموت آنے ہی والا ہے۔ جب نفس کا آپ تزکیہ کر لیتے ہیں نا اپنے، انتظار موت ہے یہ،
لفظ موت سے کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دے جاتی ہوں. اپنی موت کا سوچیں تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. موت کا سن کر بی پی ہائی ہو جاتا ہے یا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، تو فکر کریں. اور اگر دل میں ایک عجیب سا سرور، جیسے آپ نے کینیڈا جانا ہے اور وہاں نیاگرا فال دیکھنی ہے، تو جو ہی سفر شروع ہوتا ہے نا، وہ اندر دل بلیوں اچھلتا ہے. اور چلیں کوئی اور مثال دے دوں، حج اور عمرہ کبھی نہیں گئے، ہائے میں کعبہ دیکھوں گی، ہائے میں روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں گی، تو بندے کو یقین ہی نہیں آتا نا. خوشی کا کوئی موقع بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور غم کا بھی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح آپ کو اپنی موت کا سوچ کر کیا لگ رہا ہے؟ بس یہ ہے آپ ایک اندر موہوم سی خوشی کا احساس. اچھا اب سب سے ملوں گی. دیکھیں نا، اب آپ تو پاکستان میں ہی، لیکن باہر سے رہنے والوں سے میں پوچھوں کتنے سال ہوئے ہیں بیٹی کو ملے. آج صبح بھی کسی کی ماں ملی تھی تو کہہ رہی تھی میں 7 سال سے اپنی بیٹی سے نہیں ملی. تو جب اپنے اتنے سال بعد اپنے پیاروں کو ملنا ہوتا ہے نا، تو دل میں ایک خوشی، ایک سرور ہوتا ہے کہ میں ملنا چاہتی ہوں، میں ان کو کیسے ملوں گی، کیسے دیکھوں گی. بالکل اسی طرح آپ کو اپنی موت کا سوچ کر سرور آئے. اللہ میں آپ سے اداس ہوں، اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں. پھر آپ کے اپنے پیارے باپ، دادا، نانا، کئی چلے گئے نا، ہائے کتنے سال سے نہیں ملے، اب میں نے ان کو ملنا ہے. اکثر آپ اپنے گھروں میں ارد گرد سنتے ہوں گے کہ موت سے کچھ دن پہلے لوگ باتیں شروع ہو جاتے ہیں. اماں آئی تھی، نانی آئی تھی، کہتے ہیں نا لوگ. کوئی کہتا ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں. وہ روحوں کے کچھ نہ کچھ معاملے چل رہے ہوتے ہیں. جب موت آئے گی نا، آپ کو پتا ہم نے اللہ کو کیا دینا ہے؟ ایک بڑا پیارا اردو کا شعر بھی ہے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے جو دنیا میں بھیجا ہے نا، وہ ہماری روح تھی. اور آپ اپنی روح کو آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو مثال میں آپ کو دینے لگی ہوں، اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تو آج کے بعد آپ کا بالکل پرسیپشن چینج ہو جائے گا. مثال پہلے دے دیتی ہوتی ہوں، اس سے بات سمجھنی آسان ہوتی. آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی ڈبیا ایک بڑے خوبصورت سے گفٹ بیگ میں رکھی ہوئی ملتی ہے، بیوٹیفلی ریپڈ. جی یہ گفٹ ہے. پہلے تو آپ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی شادی میں آیا تو گفٹ دے، پھر دے تو آپ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، اور ساتھ پکڑ بھی لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، لفافہ دے رہے نہیں کیا ضرورت تھی، نہیں تھی تو پھر میں واپس لے جاتی ہوں. نہیں چلے اب لے ہی آئے ہیں تو پھر دل کیا توڑنا ہے نا. جھوٹ بولتے ہیں ہم دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے تکلف کرتے ہیں. گھر سے سوچ کے گئے ہوتے ہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے یہ کھائیں گے، اور جب کوئی کھلائے تو کہتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کھانے کی. خیر یہ تو ایک ہلکی سی بات ہے. کسی کو کوئی گفٹ ملتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت، میں تو نہیں اس کو کھولوں گی، اتنی اچھی طرح سے پیک ہوا ہوا ہے. لیکن کتنا کو صبر کریں گے آپ. آہستہ آہستہ پھر وہ بیگ کھلتا ہے، اس میں بڑی اور چیزوں کے اندر سے ایک باکس ہے، پھر اس کی ریپس کھلتی ہیں، ریبن کھولا، یہ سجاتے رکھتے، اندر سے خوبصورت سی ویلوٹ کی ڈبی. اور پھر اس ویلوٹ کی ڈبی کو کھولنے کی دیر ہے، اور اس میں سے کیا نکلا؟ ایک رنگ. جس نے اتنا اہتمام کیا نا، اس نے اصل میں آپ کو یہ رنگ دینی تھی، اور اس رنگ کے لیے اس نے اتنے پردے ڈال دیے. اب جو ہی آپ نے یہ رنگ دیکھی آپ کیا کریں گے؟ اوہ اچھا، اب وہ تو گئی انگلی میں، ڈبی تھوڑی دیر تو رکھیں گے، پھر لفافہ گیا، پھر چند دن کے بعد ہو سکتا ہے صفائی کریں، سب پھینک دیں، اور اصل آپ کے ہاتھ میں یہ رنگ آ گئی. اب اس مثال کو سمجھیے. ہم ساری زندگی جس کو کہتے ہیں نا میں، آئی ایم، میری جان، میرا نفس، جیسے میں اپنا نام لوں آپ اپنا لیں، میری چوائس، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ جو مجھے کا لفظ ہے نا، یہ نفس ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں آپ کی میری روح بنائی تھی، اس روح کو اس جسم کا ریپنگ پیپر ڈال دیا. یہ جو اس وقت آپ کو میرا کسی حد تک اور مجھے آپ کا کسی حد تک چہرہ مہرہ دکھ رہا ہے نا، قد کاٹ دکھتا ہے، ہمیں اپنے رنگ دکھتے ہیں، ہاتھوں کا رنگ دکھتا ہے، فیس کلر دکھ جاتا ہے،
یہ ریپنگ پیپر ہے. چونکہ اب سب یہاں ہم ایک ہی جیسے ہیں تو ہم ویٹیش ہیں. حج پہ جائیے، بلیک مسلم، افریقی، حبشہ سے آئے ہوئے، سیریا سے آئی ہوئی گوری چمکتی ہوئی عورتیں، فرق ہوتے ہیں نا. ہم عموماً ظاہری شکل و صورت پہ ہیں، لیکن اس ظاہری شکل و صورت کی حیثیت اس ریپنگ پیپر کی ہے جو کسی گفٹ باکس کے اوپر ریپ کیا جاتا ہے. موت کی صورت میں فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ریپ کھولتا ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. نیک بندے کی روح بڑے پیار سے کھولی جاتی ہے، جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہی، خوشبو اڑ گئی، پیچھے خالی بوتل رہ گئی. اور اسی طرح سے فاجر کی موت بڑی سخت ہے. سنا ہوگا اپنے حدیثوں میں کتنا کٹھن وقت ہوتا ہے. لیکن اس وقت آپ سمجھیے کہ یہ جو جسم ہمارا ہے اور یہ ریپنگ پیپر ہے. کسی کو سفید لگا دیا، کسی کو براؤن، کسی کو کالا، کسی کو پمپلز والا، کسی کے چہرے پہ بال ہیں، کوئی موٹا ہو گیا، کوئی پتلا ہو گیا، ڈزنٹ میٹر. یہ سارے ریپنگ پیپرز اتر جانے ہیں. موت کی صورت میں اللہ نے ہماری روح کا موتی اٹھا کے اپنے پاس لے جانا ہے. سورۃ فجر کی آخری آیتوں میں کیا پیغام ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ. اب یہاں لفظ نفس کو ذہن میں بعد میں رکھیے گا، میں آپ کو یاد دلاتی ہوں. اے نفس مطمئنہ ارجعی، کم بیک، لوٹا. کدھر؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف. کس حالت میں؟ راضیتم، راضیہ تو راضی ہے، یعنی یہ نفس تو راضی ہے. یہ مؤنث نفس کی وجہ سے آ رہا ہے. اے نفس تو راضی ہے اللہ سے، اور مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے کہ دونوں ہی خوش ہوں. اللہ بھی خوش تو بندہ بھی خوش. یہ مومن کے دل کی کیفیت ہے، تسلیم و رضا کی. اللہ تعالی بندے کی روح کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے. مومن کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. اور کفار اور فجار اور تکبر کرنے والوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الاعراف میں؟ لا تفتح لهم ابواب السماوات. کہ فاجر کی روح کو لے جانے کے لیے یا اس کی آخری جو گھڑیاں اس میں آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، یا دعاؤں کے لیے دروازے نہیں کھلتے. تو اللہ نے آپ سے مجھ سے جو اینڈ آف دا گیم چیز ایکسیپٹ کرنی ہے نا، وہ ہماری روح ہے، ہمارا نفس ہے. چلیے اب اس کو سمجھیے گا. ہم ساری زندگی کس کو سجاتے رہے؟ ہم ساری زندگی کس کے لیے رولتے رہے؟ آپ اس مارکی سے جب نکلیں گے نا تو آپ کے باہر مین روڈ پہ دکانیں ہیں نا، جدھر بھی مڑے، رائٹ مڑیں گے یا لیفٹ یا سامنے جائیں، آپ ذرا دکانوں کے نام پڑھتے جائیے گا. کوئی ہوٹل، گروسری سٹور، کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، کوئی کپڑوں کی، کوئی جوتوں کی، کوئی فرنیچر کی، کوئی گدوں کی، اور کیا کیا بکتا ہے. موسٹلی جو بھی تصور میں آ سکتا ہے اس کو لا کر دیکھیں. یہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اس جسم کی، اس ریپنگ پیپر کی، جس کو موت کی صورت میں اتار کے بعد میں قبر میں ڈمپ کر دیا جائے گا. یہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پتلا ہے. جیسے کچرے کو اینڈ پہ دبا دیا جاتا ہے نا، روح لے گیا اللہ، مومن گیا اللہ کے پاس، وہ موجیں منا رہا ہے. آپ روئیں دوئیں جو چیخے کرے، وہ کہتا میں بہت خوش ہوں، میں نے بہت خدمت کر لی آپ کی، اب اپنے کام خود کرو. ماں بھی چلی جاتی ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، شوہر چلے جاتے ہیں. اگر وہ نیک ہے تو خوشیاں مناتا ہے. مومن کی روح اچھلتی ہے، ایسے اچھل رہی ہوتی ہے خوشی سے جیسے کسی بچے کو آپ کہیں اس کی من پسند جگہ پہ لے جا رہے ہیں. اور ہم اس ریپنگ پیپر میں رو رو کے زندگیاں گزارتے تھے. مہنگائی کا رونا جسم کی مصیبت ہے. بجلی، پانی، گیس، پیٹرول، گاڑی، آئی فون، سیل فون، فلاں فون، یہ سارے ریپنگ پیپر کی خدمت کر رہے ہیں. چونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا نا، پتلا، تو مٹی کیا ہے؟ میٹل.
اور آج آپ اور میں اپنی تخلیق کو دیکھیں تو بچے کی تخلیق جس مادے سے ہوتی ہے وہ بھی زمین کی چیزوں کو کھا کے ہوتی ہے نا. ہماری ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یعنی براہ راست یا غیر براہ راست تعلق مٹی سے ہے. سبزیاں پھل مٹی سے نکلتے ہیں. اب ڈیری آئٹمس ہم تو نہیں مٹی کھاتے لیکن وہ گائے بھینس بکری مٹی سے نکلا ہوا چارہ کھاتی ہے, اس کے پیٹ سے ہمیں ڈیری آئٹم مل جاتا ہے. اور کیا کھاتے ہیں؟ گوشت جانوروں سے, اور جانوروں نے بھی زمین سے آئی ہوئی چیز کھائی نا. پتہ کیا چلا کہ آدم کا وجود چونکہ مٹی سے بنا تھا اور آج ہمارا بھی بنتا ہے تو ہمارے جسم کو ہمیشہ مٹی اور یہ میٹر اٹریکٹ کرتا ہے. دل ریجھتا ہے اس میں, جھکتے ہیں ہم. اخلد الی الارض سورۃ الاعراف میں اللہ نے ایک بندے کی مثال دی ہے, زمین کی طرف ہی جھک گیا. یلحظ رال ٹپکتی ہے. یہ جو ہر وقت ہم روتے ہیں نا, میرا کیریئر کیا ہوگا, مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, میری ڈگری کدھر گئی, میں نے کیا پڑھا, یہ سب اس مادے کی خدمت ہے. اور جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم اسی کی کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں. تو ہمارا دل اس میں گزرتا ہے. اس کے برعکس وہ جو اندر روح ہے نا, جس کی اصلاح کے لیے آج بیٹھے ہوئے, یہ روح اوپر سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد کیا کیا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر میں نے پھونکی, بلو کی اس میں اپنی روح. ہماری جو روح ہے نا یہ آسمان سے آئی تھی. اللہ نے آدم کے اندر جب جان ڈالی تھی نا تو وہ روح تھی. اور آج 4 ماہ کے حمل کے بعد بچے کی جان یا اس کے اندر روح جو ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں کچھ ہفتے کے بعد, وہ بھی یہی روح ہوتی ہے. یہ آئی ہے آسمان سے. اب یہ ہے وہ کلائمیکس جس کو ہم سمجھیں گے تو اگلی بات آسان ہے. یہ اوپر سے آئی ہے اور اس کا دل اوپر لگتا ہے. آپ جس بھی ملک میں چلے جائیں, کھانا آپ کو اپنے ہی ملک کا اچھا لگتا ہے. میں آپ کو گواہی دوں, ناروے میں جلیبیاں بھی ہوتی ہیں. ناروے میں کیا بولتے ہیں اس کو, شکر پارے بھی ہوتے ہیں, سموسے بھی ہوتے ہیں, نمک پارے بھی ہوتے ہیں. وہاں آپ کی سبزیاں, گوشت, آلو, مٹر سب ہوتا ہے. گڑ والے چاول بھی لوگ وہاں کھاتے ہیں. اور پوچھ لیں مجھ سے, ساگ بھی, روٹیاں بھی, مکئی کا آٹا, لوگ ادھر سے تندوریاں لے جاتے ہیں چھپا چھپا کے, وہاں جا کے تندور کی روٹیاں بھی کھاتے ہیں کیونکہ دل نہیں لگتا وہاں کے کھانے. آپ ایک دن ناردویجن کھانا پڑے چاچوندے سے کھا لینا, دوسرے دن نہیں دل کرتا. ہمارا دل اپنے کھانوں میں لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جس طرح ہر بندے کو اپنے مدر لینڈ اور اپنے ہوم ٹاؤن کا کھانا پینا اچھا لگتا ہے نا, اس طرح ہماری روح آسمان سے آئی ہے تو اس کو آسمان کا کھانا چاہیے. اب وہ کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا. آسمان سے قرآن اترا, آسمان سے روح اتری. یہ قرآن اور یہ روح ہم جولی ہیں, سہیلی ہیں, ایک گاؤں کی 2 گرائی ہیں. آپ ملتانی ہیں نا, تو آپ سارے جیسے ملتانی ہیں نا, تو آسمان سے ہماری روحیں اور قرآن آسمانی ہے. جب دونوں کا ہوم لینڈ ایک ہے نا تو دونوں کو چیزیں بھی ایک ہی اچھی لگتی ہیں. جو ہمارے جسم کی کیفیت اپنا کھانا کھا کر ہوتی ہے نا, دیکھیے کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, سکون, سستی, ریلیکسیشن. سیم یہی کیفیت قرآن کی محفل میں ہماری روح کی ہوتی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی ذکر کی محفل میں ہوتے ہیں تو تنزلت علیہم السکینہ. اور کچھ فرشتے ہیں جن کو سائحون کہتے ہیں, جو گھومتے پھرتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو آ کر سکینہ سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ تو ایک لیکچر ہو رہا ہے نا, یہ کوئی ایسی بڑی چیز ہم نہیں کر رہے اس وقت. جب تفسیر اور قرآن کھلتا ہے تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ یہاں فرشتوں نے ڈھانپا ہوا, جیسے وہ سورۃ کہف پڑھنے پہ صحابی رسول کا گھر فرشتوں سے بھر گیا تھا. یہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے, موسیقی نہیں, قرآن روح کی غذا ہے. اور اب ذرا سا ہم اپنی زندگی پہ غور کریں, کتنے نہ سمجھ ہیں. اب وہی انگوٹھی والی مثال لیجئے,
آپ ڈبی بھی لیں، لفافہ بھی لیں، ریپنگ پیپر بھی لیں، ریبن بھی لیں، پھر اس کو 100-200 روپے دے کر پیکنگ بھی کریں، یہ سارے للے تللے میں تو ان کو کہتی ہوں. اور اندر رنگ اچھی نہ ہو، اندر کی چیز کھوٹی تو باہر کی کھری، کیا فائدہ؟ جس کو اپنے دینا اس نے یہ پہننی ہے. اور ہم ڈسپلے کیسے دیتے ہیں یہ شادیوں پہ دیکھا کریں، بری جہیز، سالگرہ، ٹوپیاں، کرتے، عیدی آ گئی، بید آ گئی. اسی ہال کی دیواریں گواہی دیتی ہوں گی نا اکثر کہ شادی والے دن لوگ کس ڈسپلے پہ آ جاتے ہیں. 1.25 من مٹھائی، بید نہ آئی تو ناراض ہو جائیں گے لوگ. ہم ساری زندگی اس روح کو بھوکا رکھتے ہیں. قرآن نہیں آتا، کم آتا ہے، پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں آتا. میں آپ سب سے نہیں پوچھتی کیونکہ میرا گمان ہے آپ سب کو آتا ہے. پھر بھی میں ان چند لوگوں کے لیے پوچھ لیتی ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کی کسی بھی قرآن کلاس سے نہ جڑے ہوں. جب تلاوت سنتے ہیں آپ تو کس کس کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ 25 سے 30% لوگوں کے ہاتھ کریں تو باقی 75 یا اس کے کم و بیش. کیا آپ کا دل نہیں کرتا؟ کیا آپ کو فاتحہ سے ناس تک قرآن سمجھ آئے؟ آپ کی کیا مصروفیت ہے جس نے آج تک آپ کو قرآن کا لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھنے سے روکا ہوا؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ سوری، کون سی رکاوٹ ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے گھروں میں؟ آپ کیوں محروم ہیں؟ آپ کا دل نہیں کرتا؟ آپ کا حق نہیں ہے؟ دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات نہ سمجھ آئے، اس کی زبان نہ آتی ہو تو بات کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ میرا دوست ترکی اور ترکی زبان مجھے آتی نہیں. یہ ابھی جو نماز پڑھ کے آئے ہیں ظہر کی، عصر کی، کیا باتیں کی رب سے؟ کس کس کو نماز کا ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ بغیر کاپیوں کو کھولے اور نماز مترجم، اور لوگ اس کو مترجم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو آپ نے تو پھیکی چائے پی ہے. پھر جس کو نماز پڑھتے وقت نماز نہیں سمجھ آتی، جو صورتیں آپ اس میں پڑھتے ہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کہہ کیا رہے ہیں، التحیات للہ کا مطلب نہیں سمجھ آتا، سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کا مطلب سمجھ نہیں آتا، تو اس نے کیا نماز پڑھی؟ پھر نماز میں دل نہیں لگے گا. جس نے رمضان میں 4 قرآن پورے کیے اور 4 دفعہ سورۃ نور پڑھی، 4 دفعہ سورۃ مریم پڑھی، 4 دفعہ جس نے سورہ کہف پڑھی اور 1 دفعہ بھی نہیں رکا، کسی ایک آیت نے اس کے پاؤں نہیں پکڑے کہ رک پہلے پھر آگے جانا. اس نے کیا پڑھا؟ اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ جو قرآن 4 دفعہ پڑھا ہے وہ ٹھیک بھی پڑھا ہے کہ نہیں. قاف اور کاف کا فرق نہیں پتا، سین اور صاد کا فرق نہیں پتا، ثا اور سا کا فرق نہیں پتا، عین اور حمزہ کا فرق نہیں پتا. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں نا کی کھٹیا، کیا کھویا اور کیا پایا. اپنی عمر میں سے 10 مائنس کر کے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے پوچھے میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا. میں نے ایک کتاب اللہ نے جو بھیجی وہ بھی نہیں صحیح سمجھی. یہ جو نفس ہے نا یہ ہے رکاوٹ. بچے رکاوٹ نہیں، شوہر رکاوٹ نہیں، غربت رکاوٹ نہیں، امیری رکاوٹ نہیں، رکاوٹ نفس ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہمارے یہاں بھی ذوق یقین پیدا نہیں ہوا. اور 3 ضدیں تو بڑی مشہور ہیں نا، جس میں سے ایک کیا ہے؟ زن ہٹ، عورت کی ضد. عورت جب ضد لگا رہتی ہے نا کسی چیز پہ لے کے رہتی ہے تو ہمیں تو نہیں کوئی روک سکتا، شوہر نہیں روک سکتے. ورنہ تو حضرت آسیہ کے شوہر سے ظالم کس کا شوہر تھا؟ ماں باپ نہیں روک سکتے، ورنہ تو آزر کی مثال موجود ہے. ماں، بچے، بیوی نہیں روک سکتے، ورنہ تو حضرت 950 سال تبلیغ کرتے ہی نہ. یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور شیطان ہمارے نفس کو ہمیشہ قابو میں رکھتا ہے، پوری زندگی مصروف رکھتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا
اصل کام نہ کر سکے، اور یوں پلک چھپکنے میں ہماری مہلت حیات ختم ہو جائے گی، ہو رہی ہے، ہو جائے گی اور ہو جا رہی ہے۔ کتنے جنازے اٹھائے، کتنوں کو نہلایا، کتنوں کو کفنایا، 4 لوگوں کے کندھے پہ ڈال کر لوگ لے جائیں گے ہمیں بھی، لیکن ہمیں وقت نہیں ملے گا، وقت ہی نہیں ہے، بچوں کے پاس بھی وقت نہیں، بوڑھوں کے پاس وقت نہیں جو اٹھ کے پانی نہیں پیتے، ٹائم ہی نہیں ملتا، بچے مصروف، عورتیں مصروف، 6 ماسیاں، ہیلپر، لڑکیاں گھروں میں، پھر ٹائم نہیں ملتا، لڑکیوں کے پاس ٹائم نہیں، لڑکوں کے پاس ٹائم نہیں، مردوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں۔ وجہ کیا کہ شیطان نے ہمارے نفس کو جکڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بگی ذہن میں لائے نا، بگی یہاں نہیں ہوتی، کراچی میں ہوتی ہیں، پھر بھی 2 گھوڑے لگے ہوتے ہیں اس کے سامنے، وہ سیدھی چلتی ہے۔ آپ تصور میں لائے کہ ایک بگی ہے تو اس کے سامنے ایک سفید گھوڑا ہے اور ایک کالا ہے۔ سفید گھوڑے کے پر ہیں، وہ اوپر اڑنا چاہتا ہے، اور جو سیاہ گھوڑا ہے نا وہ زمین میں دھسنا چاہتا ہے۔ اب وہ دونوں ہوں گے نا سیدھے سیدھے تو بگی سیدھی چلے گی نا، وہ اڑنا چاہتا ہے، یہ جھکنا چاہتا ہے، بالآخر دونوں زمین پہ رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کالے گھوڑے کو اتار دیں تو وہ سفید گھوڑا کہے گا اوپر اڑو، یا سفید کو اتار دیں تو کالا کہے گا نیچے جاؤ۔ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس کو یہ 2 لگامیں لگانی پڑتی ہیں۔ یہ جو روح ہے نا، یہ چاہتی ہے بس کچھ نہ کرو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ دنیا کے کام، نہ ذمہ داریاں، اللہ اللہ، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ رہبانیت کا تصور اسی سے آیا کہ دنیا میں بالکل کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ جو کالا گھوڑا ہے نا، یہ کہتا ہے بس دنیا 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 دنیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ ہمیں ہر وقت نفس کے، ابھی ناشتہ، ابھی کھانا، ابھی یہ، ابھی وہ، ابھی یہ، سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا۔ عقل مند کون ہے جو سفید اور کالے گھوڑے کو بیلنس میں رکھے؟ ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی اصلاح نفس میں۔ اب آخری حصہ شروع کرتی ہوں آج کی گفتگو کا کہ اصلاح نفس ہے کیا، کس کو کہتے ہیں؟ تو لکھ لیں یا سن لیں غور کر کے۔ نفس کی تربیت مختلف مراحل میں جا کے کرنا، یعنی نفس کی اصلاح ایسے جیسے ایک برتن ہے وہ گندا ہو چکا ہے۔ عام طور پہ آپ پانی پھیر لیں تو صاف ہو جاتا ہے، گلاس بس پانی پیا تو صاف ہو گئے، پلاسٹک کی ٹوکریاں، سبزی کاٹی تھی، جو بھی ڈالا، بس آپ نے پانی ڈالا تو صاف۔ کچھ برتن ہوتے ہیں وہ خالی پانی سے صاف نہیں ہوتے، اس کو صابن لگانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی سوپ ہے آپ کے گھر میں، آپ لگاتے ہیں، آپ کے چمچ اور کھانے کی پلیٹیں صاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن تیسرے مرحلے پہ کچھ ایسے برتن ہیں جن میں کھانا پکا ہے، ڈونگے، پتیلیاں اور جو کچھ بھی ہوتے ہیں، پریشر کوکر۔ اب اس کو نہ تو پانی سے بلکہ صابن، بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں وہ جونا یا کوئی اسٹیل وول کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے، پھر صاف ہوں گے۔ اب بالفرض کھانا جل گیا، کوکر میں نیچے کھانا لگ گیا، اب وہ کوکر کیسے صاف ہوگا بتائیے؟ اس کو رگڑنا پڑتا ہے۔ بس آپ خود دیکھیں گے، اس وقت بھی آپ 4 روز میں ہی مجھے دکھ رہے ہیں، صرف امیجنیٹ کروانے کے لیے۔ نفس کی اصلاح ایسے ہی ہے جیسے گندے برتن کو دھونا۔ کچھ لوگ فطری طور پہ نیک ہوتے ہیں، طفیل دوسی تھے، اسی طرح اور بھی نام ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں، کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا، اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا۔ اگر تو بچپن سے لے کے جوانی اور اب تک کے وقت میں بڑا نیک پاک صاف ماحول تھا، دل ہی نہیں کیا گناہ کرنے کو، تو بس توبہ کا پانی ہی آپ کو دھو دے گا انشاءاللہ۔ دوسری طرح کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا، گلے ملے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھٹتے، مسجدیں بھی اچھی لگتی ہیں تو آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اور بھی اچھا لگتا ہے، نام نہیں لینا چاہ رہی، مسجد کے مقابلے میں بازار کا نام لیا اللہ کے نبی نے، اب ان کو ذرا اور دھلائی کرنی پڑے گی۔ اور کچھ مکروہات میں پڑ گئے، شبہ کی چیزوں میں، ان کی دھلائی پھر اور ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے جو چوتھی کیفیت ہے جس میں لوگ حرام میں پڑ گئے، شراب، زنا، بدکاری،
کوئی بھی ایسی چیز جس میں نفس گناہ گار ہو گیا، آلودہ ہو گیا، اس کی اصلاح اور مشکل ہے۔ تو آج میں آپ کو 4 اصول دے کے جانے والی ہوں انشاءاللہ، 4 طریقے کہہ لیں۔ یعنی اصلاح نفس کیا ہے؟ مختلف تربیتی طریقوں سے گزرنے کا نام، جن سے فائدہ اٹھا کر کوئی بھی مسلمان اپنی ذات کو علمی، ایمانی، اخلاقی اور سماجی 4 میدان یاد رکھیے گا۔ علم کا میدان، ایمان کا معاملہ، اخلاقیات اور سوشل لائف، ادھر سے ایک اسلامی شخصیت بنتا ہے۔ آسان جملہ بولوں، ایک اچھا مسلمان بننے کے راستے کے جتنے مرحلے ہیں اس کو اصلاح نفس کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی، ترمذی کی روایت ہے 2459۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے، پہلے آپ سوچے کون ہوگا بھلا؟ ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ آ چکا ہوگا، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہمارے ہاں تو عقل مندی کا معیار کچھ اور ہے نا، جو 2 جمع 2 نہیں بلکہ 2 اور 2 کو 22 کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے، ٹیم، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور عاجز وہ بے وقوف ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو کرے۔ میں 10 سیکنڈ خاموش رہوں اگر، اور آپ اس پہ غور کریں نا، تو آپ کو اتنا تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ارد گرد عقل مند لوگ زیادہ ہیں یا عاجز؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ متفکر ہیں اس زندگی کی نسبت، اور کتنے ہیں جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا رہے ہیں اور امید رحمت الہی کی کر رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے، دوسرے لفظوں میں اصلاح نفس کے 4 بنیادی نقطے میں ایسا ایسا بولوں گی تاکہ آپ میں سے جس کو نیا لگے یا جو لکھنا چاہے یا بعد میں لکھیں گے لوگ، آپ بعد میں بھی سن کے لکھ لیجئے گا، ابھی نہیں لکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلا اصول، 4 فنڈامنٹلز آپ کے میرے اپنے نفس کی اصلاح کے کیا ہیں، اس کو کہتے ہیں مشارطہ۔ لفظ شرط ذہن میں لائیے، شرط شین را توتن، تو پہلے کو کہتے ہیں مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا۔ کس بات کی؟ کہ یہ گناہ نہیں کروں گی، آج سے شرط لگائیے۔ میں سب کی ڈیٹیل بعد میں دیتی ہوں آپ کو، پہلے لکھ لیں۔ پہلا اصول مشارطہ، شرط لگا کر گناہ سے رکیے۔ دوسرا اصول ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ رقیبہ، گردن کو کہتے ہیں نا، فک رقبہ، را قاف با، وہی لفظ ہے یہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ دن بھر اپنی نگرانی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یاد آ رہا ہے اس سے، الرقیب۔ اور ہماری شاعری میں رقیب کس کو کہتے ہیں؟ لوگ رقیب کو رقیب کہتے ہیں، دشمن کو، کیونکہ دشمن کی نظر آپ کی گردن پہ ہوتی ہے کہ جب موقع ملے آپ کو ذبح کر دے۔ مراقبہ کیا ہے؟ اصلاح نفس میں دن بھر اپنی نگرانی میں رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تیسرا اصول لکھیے، محاسبہ۔ حسب یحسب سے ہے محاسبہ، حساب کتاب، جس میں انسان ہمیشہ اپنے اوپر نظر لگا کے رکھتا ہے۔ محاسبہ، رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیں، گویا کہ اپنا حساب لیں، اکاؤنٹ چیک کریں، کھاتا کلوز کرنا۔ جو کام کرتے کراتے ہیں جو ایسے چیزیں، ان کو پتہ ہے نا کہ کیسے یہ مشکل کام ہوتا ہے، سارے دن کی روکڑ جوڑنا، انکم اور ایکسپینسز کو برابر کرنا، کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا، کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کی، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ جو غلط ہوا اس پہ شرمندگی کے ساتھ استغفار کیا جائے، جو اچھا ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جتنا جو غلط ہوا اس کے بارے میں انسان سوچوں میں پڑ جائے۔
چوتھا اصول اس کے آگے کا مرحلہ وہ ہے مواخذہ. اردو میں کہتے ہیں آپ کا مواخذہ ہوگا، وہ وا نہیں ہوتا، حمزہ ہوتی ہے مواخذہ. مواخذہ کیا ہوتا ہے کہ نفس نے دن بھر جو نافرمانیاں کی، اس کی سزا خود دیجیے اپنے آپ کو. اور وہ سزا کیا ہے کہ اپنے نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالیں. اور ہمارے اسلاف ایسا کرتے تھے. ایک فجر چھٹتی تھی نا تو اتنا روتے تھے. فجر نہیں چھٹتی تھی، جماعت چھٹتی تھی فجر کی. اتنا روتے تھے کہ شیطان ان کو اگلے دن آ کے فجر میں اٹھانے لگ جاتا تھا کہ اللہ کے بندے اٹھ نماز پڑھ. کیوں بھائی تو کون ہے شیطان، کیوں آیا؟ کیونکہ تو اتنا رویا ہے کہ مجھے ڈر پڑا کہ اللہ تجھے نماز پڑھنے سے زیادہ ہی نہ اجر دیتے، تو تیری اگر آج بھی چھٹ گئی تو نے مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ ہیں اصلاح نفس کے 4 اصول. اب ذرا سے اس پہ ہم اپنی مزید تھوڑی سی بات کر کے سوچیں. پہلی بات دیکھیے کہ کیا ہمیں اتنی فکر ہے اپنی؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میرا نفس صاف ہو، میرا نفس پاک ہو؟ ہے تو خوش قسمت ہے آپ. بہت لوگوں کو آتا ہے. سورۃ مومنون میں اللہ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا اور اس میں فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس سے روتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گناہ گار لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر روتے ہیں. یعنی جیسے اپنی زبان میں آپ کہیں کہ چوری چکاری ہو گئی اور یہ وہ، تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، یعنی آپ کو آپ کے باپ کی نسبت سے بلاتے تھے. فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد گناہ کر کے گناہوں پہ رونے والے لوگ نہیں، نیکیاں کر کے اس بات پہ رونے والے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری یہ نیکیاں قبول بھی کی ہیں کہ نہیں. مشفقون کے لفظ. تو بات یہی ہے کہ قد افلح من زکاہا. یہ جو پہلی چیز تھی نا مشارطہ، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو چاروں کی پریکٹیکل سٹیپس 2-4 دے دوں تاکہ آسان ہو جائے بات. آپ کیا کریں اور میں کیا کروں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اکیلے میں نہیں، خاندان، فیملی، گھر میں آپ بچے میں یا جو بھی گھر کے لوگ ہیں، پھر دوستوں کا سرکل، پھر فرینڈ شپ سرکلز ہوتے ہیں، کوئی کٹی پارٹی ہے، پھر خاندانی سطح پہ آج کل تو گروپس اور بڑا کچھ موجود ہے سوشل میڈیا پہ. مل کے اپنی فرینڈز کے ساتھ یہ کام کریں. آؤ ہم ایک دوسرے کو پاک کریں. چلو شرط لگاتے ہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گی. لیٹس سی، مثال دیتی ہوں کہ غیبت کی بات کرتے ہیں، ہمارا فیوریٹ کام ہے نا، اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کو ہم کر کے بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ غیبت ہے. کبھی دکھ سکھ کر، کبھی کچھ نہ کچھ کسی نام پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. اب ایک سزا رکھ لیں اپنے لیے. اگر میری فجر کی نماز چھٹی تو میں روزہ رکھوں گی اور بغیر کھائے کا رکھوں گی، 8 پہرا روزہ. شرط لگا لیں. یعنی میں نے نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے اور کسی دن چھوٹ گئی تو کیا کریں گے پھر آپ؟ رکھنا پڑے گا نا. ایک ہی روزہ رکھیں گے اب، جی چھوڑیں گے نہیں. بالکل صحیح ہے. بندہ وہ کہتے ہیں نا مارے سے ڈرایا بہتر ہوتا ہے. نفس اتنا ڈر جائے گا وہ خود ہی اٹھ جائے گا کہ روزہ رکھنا پڑنا، اٹھو نماز ہی پڑھ لیں. مراقبہ کیا؟ سارا دن چیک کریں غیبت کی کہ نہیں کی، غیبت کی کہ نہیں، کتنی کی، لکھیے، کاؤنٹ کیجیے، کاپیاں بنائیں. جہاں آپ اپنی وہ شاپنگ لسٹیں بناتے ہیں نا، سیو کرتے ہیں نا، یہ بھی لینا ہے، واچ لیٹر، سیل آئے گی تو بتانا، پہلے سے نوٹیفیکیشن. یہ مراقبہ سے میں نوٹیفیکیشن ہے. ادھر آپ نے کوئی غلط کام کیا، جٹ سے ٹک کر کے آپ کا نفس کہے گا نفس لوامہ یہ کیا کیا تو نے. اور نفس کی 3 کیفیات تو میں نے آج بولی بھی نہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. فطرتاً نفس امارہ ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، بہت کمانڈنگ نفس ہے ہمارا. نفس لوامہ ایک فطری کیفیت ہے کہ جو ہی غلط کام بندہ کرتا ہے اس کے اندر سے ایک ٹوک آتی ہے کہ یہ کیا کیا تو نے، شرم نہیں آتی. اور وہ کسی کی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا کہ اصل انجوائے نیک بندہ کرتا ہے. وہ لفظ مولوی بول رہے تھے تو میں اس کو ایوائڈ کرتے ہوئے بولوں،
اصل میں اپنی لائف کو ایک نیک بندہ، مومن بندہ انجوائے کرتا ہے، کیونکہ اس کی انجوائمنٹ حلال چیزوں میں ہے۔ دیکھیں نا، نفس کو اچھا لگتا ہے کھانا پینا، ملنا، پہننا، اوڑھنا۔ تو اب ایک نیک شخص اچھی محفلوں میں ملے گا نا۔ مثال دیتی ہوں کہ آج آپ سب مل رہے ہیں نا، اچھے کپڑے بھی پہنے ہوں گے، کوئی بری بات تو نہیں اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس میں بھی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اینڈ پہ وہ جو اندر نفس لوامہ کا اندر سے کچوکا پڑتا ہے نا، وہ ساری خوشی کرکری کر دیتا ہے۔ یہ ایسے جیسے کھاتے ہوئے آخری لقمے میں کوئی پتھر آ گیا۔ گناہ کا گلٹ بہت برا ہوتا ہے۔ ما ہا کبھی ہی فی صدرک۔ تو دوسری کیفیت سمجھ گئے؟ مراقبہ، ہر وقت نظر رکھیں، آپس میں بات کیجیے، کوڈ ورڈ رکھیے، دوستوں میں مردہ بھائی، گوشت، بس ایک لفظ بول دیں۔ اب بات پتہ کہتے ہیں ہم اپنی رواں روی میں بول رہے ہوتے ہیں، اور بے تکلف دوستوں میں تو بہت ہی بولتے ہیں، تو کوئی ایک بول دے تو یہ آپ پھر رک جائیں گے، کرتے کرتے رک جائیں گے۔ محاسبہ کیا؟ رات کو کھولیں اپنی لسٹ، آج کتنی ہو گئی، کتنی غیبتیں کیں، کیوں کیں، کس کی، اب اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ اچھا آج میری نیکیاں میری ساس کو مل گئیں، کچھ نیکیاں میری نند کو مل گئیں، کچھ میری فلاں، اور جو برے لگتے ہیں ہم اکثر انہی کی غیبتیں کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ساری نیکیاں ادھر چلی جانی ہیں۔ کسی نے بہت ہی اچھی بات کی نا کہ تو نے اگر غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی کر، کیونکہ تیری نیکیوں کی حقدار تیری ماں ہے۔ اور پھر مواخذہ کیا ہے؟ محاسبے کے بعد مواخذہ کیا کرے؟ گن لی، 5 ہو گئی آج غیبتیں۔ کرنا کیا ہے؟ میں اسی کی مثال ہی دے دیتی ہوں۔ قرآن کی کرنیں جو ہمارا کورس ہے اس میں سورہ حجرات کی تفسیر چلتی ہے، تو اس میں بھی یہ سٹیپس دیے ہیں، لیکن اس کا ایک ہنٹ دے دیتی ہوں۔ غیبت کا کفارہ کیا؟ جس کی غیبت کی ہے جا کر اس سے معافی مانگے۔ ذرا دیکھیے ہم مزہ آ جانا جب آپ نے اپنی دوست کو جا کے بتانا ہے میں نے تیری غیبت کی تھی، کچھ صدقہ دیجیے اس کی طرف سے، پھر کفارات دیجیے۔ زبان سے غیبت ہوئی ہے نا، تو اب زبان سے آپ کچھ کام کریں نیکی کا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سزا دیں، شرمندہ بھی ہوں، اور اس پہ پھر اپنے آپ کو پکڑیں۔ اور انشاءاللہ آپ کی یہ کوششیں آپ کو موت سے پہلے صاف ستھرا کر دیں گی، کیونکہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ کفا بالموت واعظا۔ جو موت کو یاد رکھے گا، اپنے گلنے سڑنے کو یاد رکھے گا، موت کے آنے سے پہلے تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پیاری موت دے گا کہ جس کو مومن کی موت کہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی، آج ہی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی سوال آئے آپ کے ذہنوں میں؟ جو کوئی بات آپ نے بعد میں آ کے کرنی ہے ابھی کر لیں تو میری اس بات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ سازا یہ جو غیبت کا ایک نیا نام ہے دل ہلکا کرنا، ماں بیٹی کو فون کر رہی ہے اور بہو جو ہے وہ بھی کر رہی ہے کہ ہم دل ہلکا کر رہے ہیں، اور وہ دل ہلکا کرنے کے چکر میں ہمارا جو ہے وہ ایمان ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس سے بات کرنے؟ دیکھیے دل ہلکا کرتے کرتے دوسرے کا دل بوجھل نہیں کر دیتے۔ آپ کے ہاتھ میں 5 کلو کا ڈبہ ہے اگر، سوچیے نا ذرا، تو وہ دوسرے کو پکڑا دیں گے تو بوجھ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ایسی ہے نا، انہوں نے بہت ہی اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ دل ہلکا کرنے کے نام پہ غیبت کرتے ہیں، اور دل ہلکا نہیں ہوتا، بوجھل ہوتا ہے۔ آپ اپنے شوہر کے سامنے دل ہلکا کرتے ہیں اور اس کی ماں کی برائیاں کرتے ہیں، تو کیا بیٹے کا دل ماں سے کھٹا نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر بیٹا اگر اپنی ماں کے ساتھ کچھ لفظ بول دے گا تو جو گناہ وہ کرے گا، کیا آپ اس کے اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گی نا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں کسی بھی ملتے جلتے خوبصورت نام کے ساتھ دھوکہ نہیں کھانا۔ مانیے یہ غلط ہے۔ 4 سٹیپ لکھیے آپ: علمی، ایمانی، اخلاقی اور سماجی۔ یعنی آپ علمی سطح پہ بھی آپ کی ذات بڑی خوبصورت ہو۔ آج علم تو بہت ہے ہمارے پاس، اللہ کی رحمت سے علم کا دور ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم دینے لینے والے کا ایمان کا درجہ بھی بلند ہو۔ ایمان ہے تو اخلاق اچھا نہیں ہے، بندوں کو دیکھ نہیں سکھاتے، اور سوشل لائف تو ہماری دین کے ساتھ بالکل ہی کٹ جاتی ہے۔
تو کوشش کیجئے کہ ہر لحاظ سے آپ خوبصورت ہو. دیکھیے مکمل اللہ کی ذات ہے، پرفیکشن صرف اس کو ہے. آپ کا میرا کام اپنی کمیوں بیشیوں کو دور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.